إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ حشر سورہ نمبر 59 کی آیت نمبر 18 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج جمعے کے خطبے میں میری تقریر کا عنوان ہے نیا سال اور آج کا مسلمان۔ ابھی جلد ہی ہم اور آپ ایک نئے سال کا استقبال کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وقت سے پہلے جمعہ کے دن مسجد میں پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے پانچوں وقت کی نماز میں خاص طور پہ فجر میں وقت سے پہلے مسجد میں پہنچا دے، آمین۔ جب جنوری کی پہلی تاریخ ہوگی تو 2023 ختم، 2024 شروع، تو پہلی تاریخ آتے ہی ایک سال پرانا ہو جاتا ہے اور دوسرا سال نیا ہو جاتا ہے، اور ہم اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ بڑے ہو رہے ہیں۔ اس لیے کچھ لوگ اپنے اپنے حساب سے کیک بھی کاٹ رہے ہیں اور جشن بھی منا رہے ہیں، دوسرے لوگ مناتے ہیں، لیکن دیکھا دیکھی اپنے لوگوں کے یہاں بھی، مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے۔ جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یعنی ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا، تو ہم اور آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ تو جتنے موت کے قریب ہو رہے ہیں تو ہم بڑے نہیں ہو رہے بلکہ چھوٹے ہو رہے ہیں۔ یعنی ہمیں اور آپ کو اب دنیا میں کم ہی رہنا ہے، لیکن ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے ہو رہے ہیں۔ جی نہیں میرے بھائیو، خوشی منا رہے ہیں کچھ لوگ، کیا کیا نہیں کرتے ہیں۔ 25 دسمبر کو جو ہوا وہ ہم نے اور آپ نے دیکھا۔ کہیں کہیں پر آپ نے دیکھا ہوگا مسلمانوں کو، خاص طور پہ مسلم عورتوں کو دیکھا آپ نے کہ اپنے بچوں کو سانتا کلوز بنائے ہوئے ہیں، لال کپڑا پہنائے ہوئے ہیں اور لے کے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چلتا ہے۔ شیطان دھیرے دھیرے کیسے ہمارے عقیدے پر حملہ کر رہا ہے، تو کیا ہم اور آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ جی یہ معمولی نہیں ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ مضبوط رہے تو یہ بولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر ہم نے کسی کو ہیپی بول دیا، میری کرسمس، ہیپی ہیپی ہیپی، خوشی خوشی کر دیا، تو یہ صحیح نہیں ہے کرنا۔ گویا کہ یہ بولنے کا مطلب یہ ہوا
کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہ عقیدہ تو نہیں آ گیا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا اللہ ہیں؟ ابھی عیسائی دنیا جو ہے، کرسچن والی جو دنیا ہے، وہ یہی سمجھ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں یا خود اللہ ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے جو عقیدہ خود عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 پر غور کیجئے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ جیسے ہی پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کے گود میں بات کیے، جب بات کیے تو پہلا جملہ کیا نکلا؟ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں، نعوذ باللہ، یا اللہ کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس لیے ہم اور آپ اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اللہ مجھے کتاب دیں گے اور مجھے نبی بنانے والے ہیں۔ ایک چیز اور، اپنے یہاں جو چلا آ رہا ہے اور ہم اور آپ لوگوں کے حساب سے چل رہے ہیں، اگر عیسائی دنیا، کرسچن دنیا بھی اگر غور کرے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم کے حساب سے آپ غور کیجئے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 25، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ مریم آپ اکیلے ہو جائیے اور کھجور کے درخت کے پاس ہو جائیے اور کھجور کی ٹہنی کو ہلائیے تو کھجور جو ہے ٹہنی سے نکل کر تازہ کھجور تمہارے پاس آ جائیں گے، آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اب عربوں کے اندر جا کے دیکھیے، فلسطین میں جا کے دیکھیے تو یہ کھجور پکتا کب ہے؟ یہ کھجور پکنے کا جو مہینہ ہے وہ دسمبر کا مہینہ نہیں، ایسا تو ٹھنڈی کا ہے، تو پکے گا کب؟ جون، جولائی، اگست، ستمبر، یہ سب مہینے میں وہ پکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جون، جولائی، اگست، ستمبر میں پیدا ہوئے ہوں گے، واللہ عالم۔ لیکن یہ لوگ جو 25 دسمبر کے حساب سے مناتے ہیں اور پوری دنیا منا رہی ہے اور مسلمان بھی اس میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا کہا تو قرآن کریم کی اس آیت کا کیا کہیے گا؟ سورہ اخلاص پڑھیے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، کوئی ماں باپ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، اور اللہ کے برابر کوئی ہے ہی نہیں۔ ہمیشہ یہ عقیدہ ہمارا مضبوط رہے، بار بار اس کو دہراتے رہیں، اپنے بچوں کے دماغ میں ڈالیں، سب کے دماغ میں ڈالیں۔ آج ہمارے بچے کنوینٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، ماشاءاللہ، لیکن عقیدے کے بھی ڈاکٹر ہو، توحید کے بھی ڈاکٹر ہو، حدیث کے بھی ڈاکٹر ہو، وہ کب بنیں گے؟ اگر عقیدے کا سودا ہو گیا، مال بہت آیا، فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو پوری تیاری رکھنی ہے اور اپنے عقیدے کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، کلمے کی حفاظت، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حفاظت ہمیں اور آپ کو خود کرنی ہے۔ اس مناسبت سے یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ آخر کیا ہوتا ہے جب 31 آ گیا دسمبر، اب رات شروع ہوگی 1 جنوری، تو شراب، کباب، شباب، یہ بابا، یہ جو ہے نا دیکھ لیجئے، شراب، کباب، شباب بڑے پیمانے پر سب چلتا ہے۔ پولیس والے کو تو پریشان کر کے رکھ دے رہے ہیں، سرکار کو بہت تیاری کرنی پڑتی ہے، ہر جگہ لائٹنگ ہے، اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ مولوی صاحب ذرا کھول کے بولنا چاہیں گے، گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، اور اس مناسبت سے تو بہت بکری ہوتی ہے ہر چیز کی، کیا کیا چیز کی بکری نہیں ہوتی ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا ہے۔ پھر ہمارے بھی کچھ نوجوان ایسے ہیں، وہ کٹ بہت مارتے ہیں، تو کٹ جہاں مارا تو 2 ہی چیز ہوتی ہے، یا تو خود کٹ جاتے ہیں یا کٹ مار کے نکل جاتے ہیں۔ اگر خود کٹ گئے تو قبرستان چلے جائیں گے، یا کٹ مار کے نکل گئے تو دوسرے کو قبرستان بھیج دیں گے۔ گاڑی بہت تیز چلاتے ہیں اس رات، ایکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لائٹنگ ہے، ڈھول باجا ہے، گانا بجانا ہے، کمر ہلا ہلا کے ناچ رہے ہیں، یعنی کمر کتنی ان کی ہلتی ہے سمجھ میں نہیں آتا، کمر توڑ، گانا چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، اور کیا بولتے، انجوائے یور لائف، لائف کو انجوائے کرو۔ جی نہیں، ہم اور آپ اس لیے نہیں آئے ہیں یہاں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی۔ وقت بہت کم ملا ہوا ہے، جو وقت گزر گیا، اب ہماری زندگی کا وقت بہت کم بچا ہے، لیکن ہم اور آپ سوچ نہیں رہے، غور نہیں کر رہے۔ ماشاءاللہ جو سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، بہت اچھا۔ آئیے ذرا ان سے کہیں، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ غور کرنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے، آخر لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کچھ نوجوان
قرآن کریم کی ایک آیت پر غور کیجئے، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، تم لوگ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ بہت بری چیز ہے، برا راستہ ہے۔ اب اس رات دیکھیے بڑے بڑے مسائل، کتنے تو ایسے ہیں اپنی ہے ہی وہ دوسرے کے لے کے گھما رہے ہیں، اپنی والی کو گھما ہی نہ رہے ہیں، دوسرے کو لے کے گھما رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، بس اپنی سمپل کے طور پر ہے، بقیہ چور دروازہ کھولے ہوئے ہیں۔ ارے بھائی ایڈز کی بیماری بھی آ گئی ہے، ذرا خیال تو کیجئے، شادی کیوں نہیں جلدی کر رہے ہیں؟ بھیا جلدی شادی کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نوجوانوں کو دیکھتے تو ابھارا کرتے، اس کا حل یہی ہے۔ اس لیے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ اس رات جب دیکھے ادھر ادھر، اگر ہم اور آپ ٹوک دیں گے تو گڑبڑی ہو جائے گی، بھائی بات نہیں کرنے کا، ہم لوگ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں، آپ ٹوکنے والے کون ہیں؟ کیوں منع کر رہے ہیں جی؟ پارک میں جا کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے پردے میں، اب تو پردہ اردہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو دیکھتے تو ابھارا کرتے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5066، یا معاشر الشباب من استطاع الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء۔ اے نوجوانوں جلدی شادی کر لو۔ آج کچھ نوجوانوں سے کہیے کہ بھیا شادی آپ کب کر رہے ہیں؟ ارے مولوی صاحب پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو شادی کریں گے، تو ابھی کیا ہاتھ پہ کھڑے ہوئے کیا؟ ابھی تو الحمدللہ پاؤں ہی سے چل رہے ہیں بھائی، ہاتھ سے تو۔ ارے نہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پتا، آپ کو نہیں معلوم، یہ پاؤں مطلب پیسے والا پاؤں مولوی صاحب، جب وہ پاؤں، اب وہ کب ہوگا پیر پیسے والا پتہ نہیں، آج تک نہیں ہوا کسی کے پاس۔ کوئی بتا دے کہ مولوی صاحب میرے پاس پیسے والا پیر ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا بھائی۔ اور شادی جلدی ہو بھی نہیں رہی، کچھ لوگ کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو، لیکن لوگ اپنی بیٹی نہیں دیتے۔ ارے نہیں، کیوں ایسا؟ الگ گھر ہے کیا کما رہے ہیں؟ 1 لاکھ کما رہے ہیں کیا؟ کم سے کم 1 لاکھ تو ہونا چاہیے۔ جی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھارا کر دے، نوجوانوں شادی کر لو، نگاہیں نیچی رہے گی، شرمگاہوں کی حفاظت ہوگی، اور اگر شادی نہیں ہو رہی ہے تو روزے رکھو، یہ اندر کی چیز کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ تو پتہ یہ چلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نوجوانوں کا خیال رکھتے۔ آپ غور کریں، ایک نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں ان نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے موبائل میں رکھے ہوئے ہیں یہ ان کی فوٹو ہے تو یہ ان کی ہے، اور انہی کو رات بھر نگھارتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، بھیجتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ ڈالے گھوم رہے ہیں، گھما رہے ہیں۔ کیوں ایسا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، مسند احمد حدیث نمبر 22212، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک نوجوان آیا اور کہا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی، غلط کام کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اماں اللہ توبہ کیا بول رہا ہے؟ اگر ایسا کوئی مجمع میں بولتے تو سب لوگ اللہ توبہ کتنا غلط ہے یہ، اللہ توبہ۔ لیکن غور کیجئے حالات کیسے بنے ہوئے ہیں، ہم اور آپ جانتے ہیں، ہماری نظروں کے سامنے ہیں، وہ بچے بھی ہیں بچیاں بھی ہیں۔ ارے بھائی آپس میں نمٹا لو نا، کچھ خاندانی میٹر آ رہا ہے، بڑے بڑے کیس چل رہا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی مولوی صاحب کے پاس فون آیا تھا، مولوی صاحب کیا کریں؟ ارے بھائی آپ کیا کیجئے گا، عزت کو بچا لیجئے۔ تو کہا مجھے پرمیشن دے دیجئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ توبہ یہ تو بہت غلط آدمی ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اس لیے ذمہ داروں کو چاہیے، جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی گڑ ہو، سمجھانے کا انداز ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادنو، آ بھائی قریب آ کے بیٹھ جا۔ سب نے برا بھلا کہا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا۔ یاد رکھیے گا، اگر ڈاکٹر صاحب بیمار سے نفرت کرنے لگے تو کبھی علاج ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بیمار سے نہیں، بیماری کو ختم کرنا ہے، لوگوں سے نہیں، ان کی غلط چیز سے نفرت، بھائی اس کی غلط چیز کو ختم کرنا۔ اگر پہلے بھگا دیں گے ارے نہیں یہ سدھرنے والا نہیں ہے بھائی، بہت ٹیڑھا ہے یہ، الحمدللہ کتنے ٹیڑھے لوگ سیدھے ہو گئے، نا امید نہیں ہونے کا۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے گا، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جس نے بھی کہا کہ نہیں بھائی غلط کام کر لیا توبہ، نہیں،
توبہ جتنی مرتبہ غلطی ہو جائے اتنی مرتبہ توبہ کیجئے، چاہے 1000 مرتبہ غلطی ہو جائے 1000 مرتبہ توبہ کیجئے۔ میرے رب کو توبہ پسند ہے، توبہ پسند ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، اس لیے ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جو ایسا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور کہا اتحبہ لأمک، کیا تم چاہ رہے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ لا واللہ جعلنی اللہ فداک، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام یاد دلا کر اس کو غیرت دلا دی، کیونکہ باپ کا نام اگر یاد دلاتے تو غیرت پیدا نہیں ہوتی، لیکن ماں تو آدمی کے اندر غیرت پیدا ہوتی، میری ماں۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 عورتوں کا نام اور لیا، مرد کا نام نہیں لیا، لیڈیز ہی کا نام لیا، جینس کا نام نہیں لیا۔ پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا اتحبہ لابنتک، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ لا واللہ یا رسول اللہ جعلنی اللہ فداک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے گا یہ مجھے برداشت ہے۔ وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹیوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ اب چھوڑ سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں۔ تیسرا نمبر، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ لا واللہ، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ ابھی بھی چھوڑ سکتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ کہا کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری پھوپھی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے؟ غور سے سنیے گا، جو بھی غلط کام کر رہا ہے یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے یا پھر کچھ کر رہا ہے، یہی 5 چیزیں ہو سکتی ہے۔ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھوپھی کے لیے نہیں، یہ تو لوگ بھی نہیں چاہتے، خالہ کے لیے پسند کرتے ہو یہی کام، تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے تو لا لا، نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَالنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ، لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے۔ دیکھا آپ نے، اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہی نہیں، آگے اسٹیپ اور بڑھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی بڑھنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو بیماری سے نفرت ہونی چاہیے، بیمار سے نہیں۔ نفرت مطلب اس کو ختم کرنا، علاج کرنا ہے اس کا۔ اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس کے گناہ کو تو معاف فرما دے، اس کے دل کو صاف کر دے، شرمگاہ کی اس کی حفاظت کر دے، تو ہی کرنے والا ہے۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز جو تھا سمجھانے کا، اس نوجوان پر اتنا اثر کیا، سمجھانے والا انداز پیارا ہونا چاہیے۔ راوی کہتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ، اب اس کے بعد وہ نوجوان کبھی بھی برائی کی طرف نہیں آیا۔ دیکھا آپ، اس لیے میرے بھائیو، اپنے سماج میں ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پہلے ماشاءاللہ بڑا اچھا ماحول تھا، گاؤں گھر دیہات میں آپ دیکھیے گا، پڑوسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی، گاؤں گھر کا بیٹا کسی کی بیٹی، کچھ ایسا مسئلہ ہوتا تھا تو دوسرے بھی ایک آدھ ہاتھ مارتے تھے۔ اب اگر کوئی مارنے جائے گا تو یہ بھی مار کھا کے آ جائے گا، اب تو ہمت ہی نہیں ہے بولنے کی، اور لوگ بھی برداشت نہیں کرتے۔ لوگ بولتے ہیں ارے صرف میرا بیٹا ہی دکھا کیا، اچھا میری بیٹی ہی دکھی کیا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ابھی ڈرتے ہیں سب، اور گھبراہٹ ہے بھی، کیا معلوم کب مار دے، بے عزت کر دے ماحول۔ میرے بھائیو، اس لیے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ تو ابھی میں نے بات کیا کہ جو اس رات غلط کام میں لگے رہیں گے ان کو بچنا ضروری ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ کچھ ایسے بھی ہیں پی کے مست رہیں گے، اور ہر چیز پینے کا وہ تو جانتے ہی ہیں، پی رہے ہیں، مست ہیں، کوئی ڈرگس لے رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، دس اور دیٹ، جہاں ہے وہیں پڑے ہوئے۔ شاعر نے کہا، افسوس کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اور ایک پیغام بھی ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔
خون بہت گرم ہے، عیش کر لینے دو، مار رہے ہیں، پی رہے ہیں، صحت کو برباد کر رہے ہیں، اور سب کو پتا ہے، جانکار ہے کس میں لگے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیسی بربادی۔ کسی شاعر نے یہاں تک کہا، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ ارے بھائی، جو آپ نے پی لی ہے اس کے نقصان، کتنے لوگ پی کر اپنی ماں کے پاس چلے گئے، ہاتھ چھوڑ دیا، بیوی کو مارا، ڈرائیونگ کریں گے مسئلہ ہو جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں کتنے، اور کتنے ایسے پی پی کے آ کے ندی میں نالے میں گرے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، اور مولوی صاحب اور نیچے تک جا رہے ہیں، کبھی کبھی اپنے پیشابی کو پی رہے ہیں، دس ہے اور ڈیٹ ہے، عقل ختم نا، عقل ختم ہو جاتی۔ ایک حدیث پر غور کیجئے، سنن نسائی کتاب الاشربہ حدیث نمبر 5666، اجتنبوا الخمر، لوگوں شراب پینے سے دور رہو، نشہ والی چیز دور رہو، فإن ام الخبائث، کیونکہ یہ برائیوں کی ماں ہے۔ تو یہ شراب برائیوں کی ماں ہے، تو غصہ برائیوں کا باپ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حدیث میں نہیں جملہ ہے، لیکن غور کیجئے گا تو غصے کے بھی بڑے مسائل ہیں۔ وہ آتا تو بہت جوش میں ہے، لیکن جب جاتا ہے تو افسوس کے ساتھ جاتا ہے۔ اور غصہ بھی بڑا ہوشیار ہے، طاقتور کو دیکھ کر دب جاتا ہے، اور کمزور کو دیکھ کے اڑ جاتا ہے، بڑا ہوشیار ہے وہ بھی، اور اپنے سے برابر والے کے پاس سے ذرا ہمت سے کام لیتا ہے، ٹکر لوں کہ نہ لوں، بڑا ہوشیار ہے غصہ بھی۔ پی لیے، برائیوں کی ماں ہے۔ اسی کے اندر واقعہ، یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یہ موقوف روایت ہے۔ ایک آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا۔ اب نیک آدمی کو بھی کیسے بیوقوف بنایا جاتا، سیدھے سادے آدمی کو؟ تو ایک آدمی نے بلایا، نہیں ایک عورت نے بلایا، عورت کا فتنہ، ایک عورت نے بلایا سیدھے سادے آدمی کو، بیچارہ چلا گیا۔ بولے بلائے کس لیے بلایا؟ بولے آئیے، گئے بلایا، تین چیزیں سامنے رکھی، کہا آپ یہ شراب پی لیجئے، یا اس بچے کو قتل کیجئے، یا میرے ساتھ غلط کام کیجئے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد ہی برائی کی طرف آ رہا ہے، ساتھ دینے میں وہ بھی ہیں، تبھی تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوم رہے ہیں۔ اگر وہ بھی رک جائیں تو کہ نہیں میرے ابو کا کیا ہوگا، میرے خاندان کا کیا ہوگا، میری امی کا کیا ہوگا، بربادی ہو جائے گی، اگر یہ فکر رہے تو پھر دیکھیے الحمدللہ۔ اب بیچارہ سیدھا آدمی، اس نے سوچا اگر قتل کرتا ہوں تو بدنام ہو جاؤں گا، بڑا سیدھا آدمی ہے، اس نے قتل کر دیا۔ اگر غلط کام کرتا ہوں تو پھر بھی یہ بدنامی ہے، تو کیا کرنے کا، پی لیتا ہوں، کیونکہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس نے جہاں پیا، پینے کے بعد نشہ چڑھا، اور نشہ چڑھنے کے بعد اس نے غلط کام بھی کیا اور بچے کو قتل بھی کر دیا۔ اس لیے معمولی نہیں سمجھیے، سرکار نے کہیں کہیں پر بین لگا رکھا ہے، فائدہ کیا، فیکٹری میں بین لگا دو، جہاں سے آ رہا وہیں لگاؤ۔ اب آپ جا کے دیکھیے الگ نام کے ساتھ ساتھ بک رہی ہے وہ، اور کہاں ایئرپورٹ پہ بھی دیکھیے بک رہی ہے، کہیں بھی بک رہی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے قانون بنایا، ملک والوں نے قانون بنایا، جیل میں سب کو بند کیا، کچھ دن کے بعد چھوٹ کے آ گیا، پھر وہی شروع۔ آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تو پورا بند کیسے کریں گے؟ چاہے کچھ بھی ہو، کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، تو یہ جو رات ہے نا 31 پہلی جنوری جو ہوگا، بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے، بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے یہ، اور لوگ ساتھ دے رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں۔ تو مجھے ان سے شکایت ہے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، رے بھائی کچھ نوجوان ہیں، ارے بھائی یہ سب کام میں آپ کاہے لگے ہوئے ہیں؟ گانا بجانا، دوڑنا، کھانا پینا، اللہ اکبر، ڈھول بج رہے ہیں، باجا بج رہا، میوزک، گانا، سانگ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی ہذہ الامہ خسف و مسق و قذف۔ سنن ترمذی کتاب الفتن حدیث نمبر 2212، اس امت کے اندر دھسنا پھوٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، سور کا چہرہ ہے، بانر کا چہرہ ہے، بگاڑ دیے جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی۔ کہا یہ کب ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والیوں کا ظہور ہوگا،
ہمارا بچہ بہت چھوٹا ہے، بیٹی بہت چھوٹی ہے، کیا گانا یاد ہے؟ سبحان اللہ، بیٹا فلاں فلم کا گانا سنا نا بیٹا، سبحان اللہ بیٹی، ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ مہمان جب آتے ہیں نا تو یہی گانا ہی سناتے ہیں، یا کہیں کہیں پر دعا یاد کی وہ سنا رہے ہیں، اور راستے میں چلتے ہوئے، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے آپس میں سب دیکھیے گانا سن رہا ہے، ویسے سنا رہے ہیں سب کو، رے بھائی ذرا اسپیڈ کم کر بھائی، تیرے کو سننا اپنا تو کان میں لگا کے سن بھائی، کیا کرنا نہیں۔ ہاں اچھا کون ہیں آپ لوگ؟ اچھا کون ہیں آپ لوگ؟ بھائی ہم لوگ تو مسلمان ہیں۔ الحمدللہ، گانے تو بہت یاد ہوں گے۔ نہیں جناب جی۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین یاد ہے؟ یہ یاد کرا دیجئے نا، وہ نہیں یاد ہے۔ کتنے وہ کلمہ نہیں یاد ہے بھائی؟ صحیح بول رہا ہوں، وہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ یاد ہے، کتنے مسلمان کو کلمہ نہیں یاد ہے لیکن گانے بہت سارے یاد ہیں، خود بھی سن رہا ہے دوسروں کو بھی سنا رہا ہے۔ اور اس رات تو آپ دیکھیے گا، اور رکشے والے سے تیز بھگا کے چلا رہا ہے، گاڑی میں تیز سنا رہا ہے سب کو۔ کہیں کہیں پر ایسا رکشے پہ تیز والا لگاؤ نا، ارے وہی والا لگاؤ نا، ارے اس میں بیٹھے گا وہ والا لگاؤ نا، ارے بھائی روڈ والے کو پریشان۔ اور آپ بیٹھیے نہ بھی سننا چاہتے تو وہ لگا رہتا، بولے اگر نہیں لگائیں گے تو نیند آ جائے گی، ڈرائیور صاحب کو نیند آ جائے گی لگا کے رکھنے کا۔ ارے بھائی آپ کو نیند آئے کیا ہو نہیں ہو کیا مسئلہ، دوسرے کو زبردستی سنا رہے ہیں، چل رہا ہے، معمولی ہے یہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ سن لیجئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیسی تھی۔ سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4924، نافع بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، میوزک کی آواز آئی تو انہوں نے کیا کیا، کان میں دونوں انگلی کو ٹھوس لیا، ونا عن الطریق، اور الگ تھلگ چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا، حل تسمع شیئن، یا نافع حل تسمع شیئن، نافع کچھ سن رہے ہو؟ بولے نہیں اب آواز نہیں آ رہی ہے۔ پھر چلے۔ آج ہماری اور آپ کی حالت، وہ جو فون ہی آ گیا اسی کام کے لیے، ایئر فون، اگر دوسرے لوگ لگا رہے ہیں تو چلے گا، لیکن اگر مولوی صاحب نے لگا لیا ایئر فون تو بولے ارے مولانا لوگ بھی سن رہے ہیں، یا دوسرے نے لگا لیا، میرے بھائیو یہ سب کیا ہو رہا، معمولی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایسے میوزک کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں انگلیاں کان میں کر لی، پھر کچھ دور ہٹے اور ویسے ہی کیا میں نے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ بولے ارے مولوی صاحب گانا تو سن سکتے نا، وہ بھی پرانے زمانے کے جو گانے ہیں نا ماشاءاللہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں کچھ غلط نہیں ہے زیادہ، کوئی پرانے زمانے کی جو فلمیں ہیں نا ماشاءاللہ الحمدللہ اس میں کوئی زیادہ ٹینشن ونشن کی بات نہیں ہے۔ اچھا میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو پہلے گانا وانا نہیں سنتے تھے، فلم نہیں دیکھتے تھے، لیکن ان کے ماں باپ نے خود فلم دکھا دیا، بولے بیٹا فلم دیکھے گا تب نہ ہوشیار بنے گا۔ ارے ہوشیار بنے گا دوسرے کا جیب کاٹے گا، اب آگے چل کے ہوشیار بنے گا اور کیسا بنے گا وہ سب پتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو یہ سب چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانا بہت ضروری ہے، جب تک نہیں بچائیں گے مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ یہ تربیت کی ذمہ داری ہم سب کی بنتی ہے۔ کیا ہو رہا ہے، آئیے سال چلا گیا اور ہمیں کیا سبق دے گیا، وہ سبق پر غور کیجئے، اپنا محاسبہ، ایک سال میں میری نماز کتنی چھوٹ گئی، جماعت کے ساتھ میں نے کتنی نماز نہیں پڑھی، سال بھر میں تو داڑھی کو چھلاتا ہی رہا، اب میں عہد کرتا ہوں، میں سے مراد مطلب جو بھائی چھلاتے ہیں، ورنہ ادھر ادھر گڑبڑی ہو جائے گا، ارے مولوی صاحب میں کہاں چھلاتا ہوں، مطلب جو چھلاتے ہیں انشاءاللہ نیا سال اب داڑھی کے ساتھ، سبحان اللہ، آئندہ جب ملاقات ہوگی مولوی صاحب تو پہچان ہی نہیں پائے گا۔ الحمدللہ کچھ بھائی کو ایسے بھی دیکھا ماشاءاللہ بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، داڑھی رکھے ہوئے تھے، نماز بھی پڑھ رہے تھے، نوکری نہیں ملی، جاب نہیں ملا، پہلا داڑھی صاحب، نماز صاحب، مسجد صاحب، خود صاف، سب صاف ہو گئے، چھلا کے گھوم، کیوں بھائی پہچان میں نہیں آ رہے ہیں، بہت جلدی نکال دیے، زکوٰۃ کا سب نکال دیے، چہرہ آدم بگاڑ لیے، ارے مولوی صاحب کیا کریں، پھر بعد میں بسم اللہ دعا کیجئے، بس صرف دعا کرتے رہیے۔ مولوی صاحب لوگ صرف دعا کے لیے رہ گئے ہیں، نماز کے لیے بھی دعا کیجئے، داڑھی کے لیے بھی دعا کیجئے، سب کے لیے دعا کیجئے،
بھائی آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا. دعا بھی کیجئے, دوا بھی کیجئے, اپنا محاسبہ کیجئے. بھائی سال بھر تو برائی میں گزرا, اب انشاءاللہ یہ نیا سال جو ہے نیکی میں گزرے گا, یہ بہت ضروری ہے. پھر اسی طریقے سے وقت کی اہمیت, جس نے وقت کو سمجھ لیا تو وقت نے بھی اس کو وقت دیا, اور اگر ہمارا وقت کو وقت پر وقت نہیں دیں گے تو وقت بھی ہم کو وقت پر وقت نہیں دے گا. ایک سمے ایسا آئے گا کہ آپ کچھ کرنا چاہیں گے, کر نہیں پائیں گے. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں سمجھانے کے لیے. ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, آپ لوگ بمبئی گئے ہوں گے, ماشاءاللہ بہت سارے لوگ گئے ہیں. مسافر خانہ جو سی ایس ٹی کے پاس ہے, پتہ ہے لوگوں کو مسافر خانہ, سابو صدیق اسکول, کالج, ہاسپٹل, دواخانہ بہت معلوم ہوگا. آپ کو معلوم ہے سابو صدیق کون ہے؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں. ویسے آپ کے شہر حیدرآباد میں تو مثالیں ہی مثالیں, دور والی مثال دینا چاہ رہا ہوں. سابو صدیق, ان کی عمر صرف 23 سال کے تھے. سابو صدیق کتنے سال میں یہ سب کام کیا ہے؟ میرے بھائیوں, وقت ملا ہوا ہے, جوانی ملی ہوئی ہے, موقع ملا ہوا ہے, دوبارہ نہیں ملتا, دوبارہ نہیں ملتا. سابو صدیق کو صرف 3 سال کا وقت ملا, بس صرف 3 سال, زیادہ نہیں. ان کے ابا گزر گئے 3 سال, 1905 میں 6, 7, 8 3 سال ان کو ملا. ماشاءاللہ ان کے ابا بڑے تاجر تھے, چینی وغیرہ کا کاروبار تھا ان کا, موریشس سے کہاں افریقہ وغیرہ سے. 3 سال, جب 3 سال ان کو ملا تو 42 لاکھ روپیہ اس زمانے میں, آج سے 115 سال پہلے, 100 سال پہلے سیدھا لے لیجئے یاد کرنے کے لیے, 42 لاکھ روپیہ ایک ٹرسٹ بنا لیا اپنے کمیونٹی کے لیے, مسلمانوں کے لیے, لوگوں کے لیے, سب کی سیوا کے لیے. 42 لاکھ آج نہیں ہو تہیو تو اس 42 لاکھ کا کتنا ہوگا؟ 10 کروڑ کیوں نہیں, 1000 کتنا کروڑ ہو جائے گا. نکالا انہوں نے صرف 3 سال. مسافر خانہ نشانی ہے, دیکھ لیجئے جا کے آپ. سابو صدیق کالج ہے, جا کے دیکھ لیجئے. اور شادی ہال ہے, وہ بھی کتنے کیا کیا انہوں نے بنا لیا, صرف 3 سال زندہ رہے. 23 سال کی عمر میں ختم, دنیا سے چلے گئے. میرے بھائیوں, زیادہ کے چکر میں مت رہیے, زیادہ 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 کچھ کام ایسے کر جائیے. 100 سال کے اوپر کا وقفہ ہو چکا ہے, لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, ثواب ان کو مل رہا ہے. خرچ کیجئے, خرچ کیجئے. آج ہم اور آپ سینت کے رکھے ہوئے ہیں, گن گن کے ہر دن سوچتے رہتے ہیں, تھوک لگا لگا کے گنتے ہیں, پانی رکھ رکھ کے گنتے ہیں, اور بڑھاپے میں تو اور زیادہ گنتے ہیں. وہ نوٹ کی گدی کو گن لیا, پھر شام میں آ کے پھر گنتے ہیں نکال کے. کس کے لیے گن رہے ہیں؟ اولاد کے لیے نا. اللہ کی قسم کہتا ہوں, اولاد ہماری اور آپ کی نہیں ہے. یہ سب تو مطلب ہی ہے بھائی, کام ہے ان کو آپ سے. ابا کے باپ پیسہ ہے تو آؤ بھگت ہے, پیسہ نہیں تو کون پوچھتا. جو نہ کرے بابو بھیا وہ کرے روپیہ. تیاری کر لیجئے اور خرچ خود کیجئے مرنے سے پہلے پہلے. جتنے آدمی مرتے ہیں یا جو بھی مرے گا, مرتے ہی اس کو ایک ہی چیز کی خواہش ہوتی ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. سورہ منافقون, سورہ نمبر 63, آیت نمبر 10-11 پڑھیے. لوگوں خرچ کرو, خرچ کرو, خرچ کرو, اللہ کے راستے میں دو, موت آنے سے پہلے. جیسے ہی موت آتی ہے, اے اللہ مجھے مہلت دے دے, میں صدقہ و خیرات کروں گا, نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. مہلت نہیں ملے گی. وقت کی قدر کیجئے, جو ہمارا وقت کو برباد کر رہے ہیں. کتنے لوگ وہ لوڈو کھیلتے رہتے ہیں, ٹائم پاس, چائے کھانے بیٹھ گئے, ٹائم پاس. بہت ٹائم ہے, پاس ہی نہیں ہو رہا ہے. بہت ٹائم ہے, پاس ہی نہیں ہو رہا ہے. اچھا اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس, اتنا وقت ہے. صحیح بخاری کتاب الرقاق حدیث نمبر 6412, نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. 2 نعمتیں ایسی ملی ہوئی جس میں اکثر لوگ دھوکے میں ہیں, ایک صحت اور ایک وقت. تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تنگ دستی گرچہ ہو غالب, تندرستی 1000 نعمت ہے. یاد رکھیے گا, سب سے بڑی دولت آپ کی صحت ہے.
آپ اگر ہاسپٹل میں چلے جائیں گے اپنے بستر پر رہیں گے کوئی نہیں پوچھے گا, کوئی نہیں پوچھتا بھائی. اور وقت کی اہمیت, اللہ اکبر, 1 سال کوئی امتحان میں فیل ہو گیا اس سے پوچھ لیجئے, 1 مہینے کا مسئلہ, سیلری اگر ملنے کا ٹائم آتا نا 29 تاریخ 30 تاریخ سیلری ملے گی, اب جہاں 5 تاریخ یا 10 تاریخ ہو گئی ٹینشن شروع, کب ملے گی سیلری. 1 مہینے کا مسئلہ میرے بھائی یہ ہے. سیلری کی اہمیت دیکھ لیجئے, 1 دن کی اہمیت روزے سے ہے. آج پورا میں کھا جاؤں گا اکیلے, اچھا اکیلے پورا آپ ہی کھا جائیے گا, پورا اکیلے کھا جاؤں گا. اور جہاں ہوا شربت پیے کھجور ختم. بھوک کی اہمیت 1 دن کی پوری اہمیت ہے میرے بھائیو. اگر ہم کسی کا انتظار کر رہے ہیں 1 منٹ کب آئے گا, کب آئے گا, آ ہی نہیں رہا ہے. 1 منٹ سے ٹرین آپ کی چھوٹ گئی, او ہو بھاگ کے آیا چلی گئی, اور 1 سیکنڈ میں 1 لحظے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گئے. اب بار بار سوچتے بچ گیا, میرے رب نے بچا لیا آپ کو. اس کی اہمیت ہے میرے بھائیو, ہر چیز کی اہمیت ہے. لیکن ہم اور آپ دھوکے میں ہیں. یہ دھوکہ کب ختم ہوگا, اس لیے تیاری کیجئے. باتیں بہت ساری آپ سے کرنی تھی. جو لوگ شراب کباب شباب میں لگے ہوئے ہیں, وقت برباد کر رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. اکیلے جانا ہے اور رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ گئی تو ہم کہیں بھی, کیا معلوم موت آ جائے. اور آپ دیکھیے گا اکثر ایسی راتوں میں بہت ساری موت جلدی دکھتی ہے. اب ان کا وقت آ گیا تو کیا کریں گے, اور موت کو دعوت بھی دے رہے ہیں, کیا معلوم اسی حالت میں آ جائے. اس لیے میرے بھائیو, میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں, بھائی سے بھی بہن سے بھی, سب سے اپیل کرتا ہوں, ان لوگوں سے بھی, جی نہیں, آپ اپنی زندگی کو اہم سمجھیے. زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہوئی ہے, دوبارہ نہیں ملے گی. موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے, غنیمت جانیے, اچھے کام کر جائیے. کیا معلوم کب کیا ہو جائے. جب ایک آدمی 3 سال میں وہ کام کر سکتا ہے کہ 100 سال سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ہم اور آپ کو اتنا وقت ملا ہوا کاہے نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے وقت کا صحیح استعمال کیجئے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیے, آگے کیا بھیجنا ہے اس کی تیاری بہت ضروری ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے, کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے, آمین. اور خاص طور پر فلسطین کا جو مسئلہ چل رہا ہے, ہم اپنے بھائیوں کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں اور ہم عیش کر رہے ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں. یہ جو روٹی اور بوٹی برابر اندر جا رہی ہے, 20 لاکھ کے قریب وہ لوگ بے گھر ہیں. کھانے کے لیے نہیں ہے, پینے کے لیے نہیں ہے, دوا نہیں ہے, رہنے کے لیے مکان نہیں ہے, نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں ہے, ان کے لیے اسکول نہیں ہے, سب پر بم برسا دیے گئے ہیں. پھر بھی ہم عیش کر رہے ہیں. کیا اچھا لگے گا خوشی منانے میں؟ جی نہیں میرے بھائیو. ان کو یاد رکھیے گا, اے اللہ جو ظالم ہے اس کا ہاتھ تو پکڑ لے, مظلوموں کی مدد فرما, لیکن تیری مدد کب آئے گی تو ہی جانتا ہے. تو ہی جانتا ہے تیری مدد کب آئے گی, تو ہی جانتا ہے. بے سہاروں کا تو سہارا بن جا اور مظلوموں کا تو سہارا بن جا. یاد رکھے, آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے, بادلوں ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اے اللہ جو بیمار ہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما, جو پریشان حال اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے, جن کے بچے پیدا نہیں اور اللہ اپنی رحمت سے ان کو تو اولاد عطا فرما, آمین. انشاءاللہ پھر ملیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.